نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے اس آیت کے متعلق صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، بلکہ جتنی مخلوق ہیں ساری کی ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اور یہ مخلوق تقریباً جو علماء کرام بتلاتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں 18,000 مخلوق ہیں۔ کم و بیش ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری مخلوق بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی دوسری مخلوق بھی نماز پڑھتی ہے۔ آیا کہ ہم کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ان مخلوق کو پتہ نہیں، اور وہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ جتنے چرند پرند درند یہ سب اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، ان کا یاد کرنے کا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، ہم بھی جو ہے یاد کرتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کو، مگر یہ انسان ایسا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ جو اللہ رب العزت کی دوسری مخلوق ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، غافل ہوتے ہیں تو انسان اور جنات میں سے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں غافل ہوتے ہیں دوستو بزرگوں؟ اس کا یقین اللہ رب العزت پر جتنا ہے اور جتنا ہونا چاہیے وہ اس یقین میں ضعف اور کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو جو بنایا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، دنیا کو جو بنایا ہے چھوڑ کے جانے کے لیے بنایا ہے۔ اس میں تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو بھیجا ہے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں دوستو بزرگوں، وہ امتحان کے لیے لائے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ان سے منع کر دیا کہ اس کو نہ کھانا، گندم کو یا فلاں درخت کا پھل ہے اس کو نہ کھانا، اس کے قریب بھی نہ جانا، لیکن وہ لمبی بات ہے، کیسے کیسے اسباب بنے، حضرت حوا نے کھایا، پھر انہوں نے کھایا، وہ اسباب بنے، وہ بڑی بات ہے، کبھی اللہ موقع دے گا تو انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ تو دوستو بزرگوں، اس کی بنا پر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا کے اندر آئے ہیں تو وہ جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے تو وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے کے دن ہوئی ہے، اور یہ دنیا جس دن دار فانی اس دنیا کی ہوگی، قیامت آئے گی، وہ بھی جمعے ہی کا دن ہوگا۔ تو جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری قوموں کے یہاں بھی دن ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے پوچھ لو کون سا دن آپ اپنی خوشی کا رکھتے ہیں، لیکن ان سے کہہ دینا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ سب سے بہتر دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہود و نصارہ نے یوں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ رب العزت نے اتوار کے دن سے بنانا شروع کیا، پیر میں، منگل میں، بدھ میں، جمعرات میں، جمعے میں بنا کر کے فارغ ہوئے ساری مخلوق کو۔ ہفتے کا دن جو ہے
اپنی خوشی کا دن رکھیں گے، چھٹی کا دن تھا، اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن میں کوئی چیز نہیں بنائی، 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو بنایا، تو ہم اس کو رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جمعے کا دن ہے یہ زیادہ برکت والا ہے، لیکن وہ اس پر آ گئے کہ نہیں، ہم تو اسی دن کو رکھیں گے کیونکہ یہ اللہ نے چھٹی کا دن رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں ساری مخلوق کو بنایا، اس دن اللہ نے کوئی کام نہیں کیا، تو ہم بھی اپنی خوشی کا دن اسی کو رکھیں گے۔ اب جب یہ بات آئی تو اللہ رب العزت نے اب ان پر اس دن کے لیے کچھ چیزیں حرام کر دی، شکار حرام کر دیا، شکار کو اس دن میں ان کے لیے حرام کر دیا۔ اور اس دن یہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ تھا کہ ہفتے کے دن، یعنی جو کل کا دن آنے والا ہے، سنیچر کا دن، کہیں تھاور کہتے ہیں، سنیچر 12 کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہفتے کا دن ہے دوستو بزرگوں، اس میں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ اب انہوں نے کیا ہیلا بنایا، بھئی اس دن تو اللہ رب العزت نے ہمیں شکار کو منع کر دیا اور اس دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، تو انہوں نے 2 روایتیں ہیں اس میں کہ شام کو جال لگا دیتے جمعے کی اور اتوار کی صبح کو نکال لیتے۔ یہ ہیلا انہوں نے اختیار کیا، یہ بہانہ انہوں نے بنایا، یا پھر انہوں نے گڈھے کھودے اور گڈھوں میں سے پھر جو نالیاں جو ہیں اپنی ان دریا میں کو جن سے مچھلی پکڑتے تھے ان میں کوئی ایک نالی بنا دی اور اس میں پانی کھول دیتے تھے جمعے کی شام کو، اور اتوار کی صبح کو جو ہے اس میں سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ یہ ہیلا انہوں نے بنایا، تو اللہ رب العزت نے ان پر گرفت فرمائی، ان کو پکڑ فرما لی، ان پر عذاب آیا۔ خیر، اب دن آتا ہے نصارہ کا، یہ تو یہودوں کا آ گیا، اب باری آتی ہے نصارہ کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، ان کو اب نصارہ کہتے ہیں، عیسائی یہ نصارہ ہیں۔ اب ان کی باری آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام، 3 نبی ہیں یہ ایک ہی وقت میں۔ تو اب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ کتاب دی تھی، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں دی گئی، تو زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہے، تو ان کی امت ان کو بولا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان سے بھی کہا، عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ اپنی قوم کو جمع کریں اور ان سے کہہ دیں کوئی سا ایک دن اپنا خوشی کا رکھ لیں، لیکن جمعے کا دن ان کے لیے بہتر دن ہوگا، جمعے کا دن ان کے لیے بہتر دن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ آپ ایک دن جو ہے خوشی کا رکھ لیں، اور وہ دن جمعے کا دن اللہ پسند فرما رہے ہیں کہ جمعے کا دن بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جب دنیا کو بنایا ہے تو اور چیزوں کو بنایا ہے تو اتوار کے دن سے شروع کیا ہے، تو جس دن سے اللہ نے ان چیزوں کو بنانے کا پہل کی ہے، شروعات کی ہے، ہم تو اس دن کو رکھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کی بات ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے، لیکن بتلایا یہ ہے کہ جمعے کا دن بہتر ہوگا، تو انہوں نے اتوار کا دن اختیار کر لیا۔ دوستو بزرگوں، اب یہ چلتا رہا معاملہ اسی طرح سے۔ اب باری آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، ہماری باری آتی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے دوستو بزرگوں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت ہو گئی، یعنی ان پر ایمان لے آئے، ایک جماعت ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ بھئی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو جمع کر لیں، اپنی امت کو جمع کر لیں، اور ان سے ایک دن کوئی چھٹی کا، ایک دن خوشی کا طے کر لیں، لیکن جمعے کا دن ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کو، ساری امت کو جمع کیا، کہا کہ اللہ کی طرف سے اس طرح سے حکم ہوا ہے، فرمایا ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہیں، جیسے وہ حکم دیں گے ہم تو ویسا کریں گے، جو دن وہ ہمارے لیے اچھا سمجھتے ہیں ہم تو اسی دن کو اختیار کریں گے۔ تو جمعے کا دن تجویز ہوا دوستو بزرگوں، اور یہ جمعے کی جو خصوصیت ہے، اور بہت ساری خصوصیتیں ہیں جمعے کی اور بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ عین خطبے کے وقت میں ایک گھڑی ایسی ہے دوستو بزرگوں جو مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن پورے دن میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ لیکن علماء کے اس کے قول ہیں، کسی نے فجر کے وقت کا بتلایا، کسی نے عصر کے بعد کا وقت بتلایا، کسی نے جو ہے جمعے کے وقت کا بتلایا کہ جو عین جمعہ ہوتا ہے اس وقت کی وہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔ اس میں اختلاف ہے، کیونکہ جو چیز اللہ رب العزت
جس چیز میں دوستو بزرگوں امت کو اللہ رب العزت بخشنا چاہتے ہیں، کوئی خوشی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چھپا لیتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال یوں سمجھو، اگر جمعے کے وقت ہوتا قبولیت کا، یہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا، بہت سارے آدمی سفر میں حضر میں وہ وقت نکل گیا، ان کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا، بھائی یار وہ وقت تو نکل گیا قبولیت کا، اب ہم کیا کریں؟ اب عصر میں تلاش کر لو، عصر میں نکل گیا، فجر میں تلاش کر لو، فجر میں نکل گیا، ظہر میں تلاش کر لو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ اب یہ علماء کی تحقیق ہے، کوئی عصر کے بعد کا بتلاتا ہے، کوئی جمعے کے وقت کا بتلاتا ہے، کوئی دوپہر کے وقت کا یعنی 10 بجے کا چاش کے وقت کا وقت بتلاتا ہے، کوئی فجر کے وقت کا بتلاتا ہے کہ یہ جو مقبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں صبح شام تک۔ اس کے چھپانے میں ایک بات یہ بھی ہے، اگر مقبولیت کی گھڑی میں کسی آدمی سے کوئی گناہ صادر ہو جائے دوستو بزرگوں، پھر اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ وہی وقت تو مقبولیت کا ہے، اسی میں گناہ کر بیٹھا، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو چھپا لیا۔ تو اس میں بھی ہماری بہترائی ہے، ہماری خیر کے لیے اللہ رب العزت نے چھپایا ہے۔ بھئی معلوم ہے نماز سنت کا وقت دیا جاتا ہے، بیٹھ جاؤ، ادھر بات ہو رہی ہے ادھر سنت پڑھی جا رہی ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو ان کے پاس آواز سے قرآن نہ پڑھو، جب قرآن ان کے پاس آواز سے نہ پڑھا جائے تو اگرچہ دوسری باتیں یہ بالکل جائز نہیں ہے اس طرح سے کام کرنا۔ اگر کہیں دین کی بات ہو رہی ہے تو پہلے دین کی بات سنیں، اور اگر کہیں دین کی بات سننے میں پھر بعد میں موقع نہ دیا جاتا ہو سنتوں کا تو ان کو ترغیب دی جائے کہ بھئی 5 منٹ کا 7 منٹ کا وقت دیا جائے تاکہ اس میں سنت پڑھ لیں۔ ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر بات ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نماز میں ذہن، نماز میں بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، بالکل اللہ کی طرف۔ ایسا ہے نماز میں بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جو آدمی نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی حاکم کے یہاں اپنی کوئی بات پیش کر رہا ہو، اپنی بات لے کر کے گیا ہو اور وہ بہت ضروری ہے، وہ بات اس کو وہاں تک پہنچانی ضروری ہے اور منوانی بھی ضروری ہے۔ مثلا کسی کا کوئی مقدمہ ہے، ناجائز پھنس گیا کوئی آدمی، کسی کا حق ہے اور وہ دوسرا اس پر جو ہے قبضہ کر رہا ہے تو اپنا حق لینے کے لیے، تو اب حاکم کی طرف پوری توجہ رہنی چاہیے۔ اگر وہ حاکم کے دربار میں تو بیٹھا ہے، توجہ ادھر ادھر ہے تو حاکم ہو سکتا ہے دوسرے کی طرف فیصلہ کر دے۔ تو بعینی اسی طریقے سے جب نماز پڑھی جائے تو نماز کو ہم بالکل اللہ والے دھیان کے ساتھ پڑھیں، دوسری طرف ہماری توجہ نہ ہو۔ اسی لیے یہ ترتیب ہم نے بنائی ہے کہ انشاءاللہ جمعے کی خطبے سے 5 منٹ پہلے انشاءاللہ چھوڑ دیے جائیں گے اور اس وقت میں سنتوں کا وقت، تاکہ دھیان ادھر ادھر نہ جائے۔ کیونکہ جب بات ہوتی ہے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں ادھر بات کوئی قیمتی چل رہی ہے، دھیان ادھر لگ گیا، پتہ نہیں کیا رکعت ہو گئی، علم شریف پڑھ لی، سورت پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں یار علم شریف پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، اب کشمکش میں ہو گیا آدمی تو نماز خراب ہوئی۔ تو اسی لیے یہ ترتیب بنائی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے جمعے کی خطبے سے پہلے 5 منٹ دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو خیر بات میں یہ عرض کر رہا تھا دوستو بزرگوں کہ جمعے کی جو یہ فضیلت ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہاں تک آتا ہے راوی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعے کی اتنی خوشی کیوں مناتے ہو؟ جبکہ جمعے میں تو 2 فرض ہیں، دوسری جو اور وقت ہیں دن ہیں، اتوار ہے، پیر ہے، منگل بدھ، یہ 6 دن ہیں، ان میں 4 فرض ہیں، پھر آپ جمعے کی اتنی خوشی کیوں مناتے ہو؟ اگر 4 فرض کی جگہ 6 فرض یا 8 فرض ہوتے جب تو بات تھی کہ خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ تو نہیں جانتی، جمعے کی نماز سے پہلے جو یہ 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں یہ ان 2 فرضوں کے قائم مقام ہیں، اور جب خطیب خطبہ پڑھتا ہے اور درمیان میں بیٹھتا ہے بغیر زبان ہلائے دل سے جو دعا اس وقت میں مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، بغیر زبان ہلائے، زبان سے نہیں دل سے وہ مقبول ہوتی ہے، جو خطبے کے درمیان میں جب خطیب دونوں خطبوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے اس وقت میں۔ دوستو بزرگوں خیر اب آدم علیہ السلام آئے، یہ دنیا چلی، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو انسان بنایا تو اللہ رب العزت نے یہ بہت اچھا معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ فرما دیا، ورنہ اللہ کی بہت ساری مخلوق ایسی ہیں دوستو بزرگوں، اللہ کی بہت ساری مخلوق ایسی ہیں
کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں خنزیر ہے، کتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، کہاں کہاں گندگیوں میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور پھر ہم گناہ کریں، پھر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، پھر ہم نماز چھوڑنے والے ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، کہ جس چیز کا تمہارے نبی تمہیں حکم کرے فَخُذُوهُ، اس کو فوراً لے لو۔ اب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کا حکم کیا ہے، اب ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھنا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے وہ میری زندگی میں ہے کہ نہیں، میں اسے پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو بزرگوں اس پر کتنی محنتیں کی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، بے گناہ ہیں، کوئی گناہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت جس کو نبی بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو بالکل پاک رکھتے ہیں۔ کب سے پاک رکھتے ہیں؟ جوانی سے نہیں، پیدائش سے نہیں، اس کو تو پاک ہی رکھتے ہیں۔ جب سے عالم ارواح کے اندر ان کو بنایا جاتا ہے جب ہی سے پاک رکھتے ہیں دوستو بزرگوں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے جو یہ 6 دنوں میں ساری چیز بنائی ہے اپنے امر کن سے، اپنے نور سے سب سے پہلے بنایا ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور ان کا پتلا بنایا اور جب اس میں روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو روح ڈالی گئی اور روح ڈالنے کے بعد جو ان کی نظر عرش پر پڑتی ہیں دوستو بزرگوں، کیا لکھا ہوا دیکھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب دنیا کے اندر آدم علیہ السلام تشریف لائے اس غلطی کی وجہ سے، اس بھول کی وجہ سے جو ان سے جنت میں ہوئی تھی، اور تو یہاں روتے رہے، کتنے دن روئے؟ اس میں بھی کئی روایتیں ہیں، 40 سال 300 سال، کئی روایتیں ہیں دوستو بزرگوں۔ اور روتے روتے حضرت آدم علیہ السلام کا برا حال ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور ایسا روئے، مورخین حضرات لکھتے ہیں کہ ان کے آنسوؤں سے نہریں جاری ہو گئیں اور پرندے پانی پیتے تھے اور کہتے تھے سبحان اللہ کیسا میٹھا پانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ، پر میرے اس نوحہ کرنے پر، میرے اس رونے پر یہ تیری مخلوق، تیرے پرندے یہ بھی جو ہے مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، ہم نے تیرے ان آنسوؤں کے پانی کو بنایا ہی ایسا ہے دوستو بزرگوں، جو سمندر میں گرا ہے وہ موتی بنا ہے۔ یہ بہت لمبی بات ہے دوستو بزرگوں۔ بالآخر بات یہ ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگی، یا اللہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اس کے وسیلے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، وہی نازل ہوتی ہے۔ کیا کہ تم محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ محمد کون ہے؟ فرمایا کہ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میری جو عرش پر نظر پڑی تھی اس وقت میں نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ جس ذات کا نام اللہ رب العزت نے اپنے نام میں ملا کر رکھا اس سے اونچی کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ ہاں وہ ذات ایسی ہی ذات ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی نہ بنایا جاتا۔ وہ ذات تو ایسی ہی ذات ہے، وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے اور آخر میں آئیں گے دنیا کے اندر دوستو بزرگوں، آخر میں آئیں گے اور وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے دوستو بزرگوں۔ اس امت میں اللہ رب العزت نے اس نبی کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، جس کے طفیل میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کو معاف کیا۔ ہمیں فخر کی بات ہے دوستو بزرگوں، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اور یہ امت کیسے کام کر رہی ہے؟ چوری کرنا مسلمانوں کے کام ہے، ڈکیتی ڈالنا مسلمانوں کے کام ہے، زنا کرنا مسلمانوں کے کام ہے، جوا اور سٹہ یہ مسلمانوں کے کام ہے۔ جو آج مسلمان شراب نوشی نہ معلوم کن کن چیزوں میں مسلمان لگے ہوئے ہیں، کیا یہ ہماری محمدی ہے؟ دوستو بزرگوں، بڑی بڑی سلطنتوں نے، بڑی بڑی حکومتوں نے ایک فرد کی، جو ایک ہی فرد ایک مسلمان پہنچا ہے ان کے محکمے کے اندر، عزت کی ہے کہ یہ محمد ہی آ گئے، یہ محمد ہی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہم دو غیر مسلموں میں جھگڑا ہو رہا ہے،
سامنے سے ایک ملا جی نظر آ گئے، کہا کہ ہمارا فیصلہ یہ کریں گے، محمد ہی ہے، یہ بالکل حق فیصلہ کرتے ہیں۔ آج اگر کسی راستے سے مسلمان نکل جائے، کیا کہتے ہیں کہ یہ PID آ لیا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیوں؟ ہم نے اپنے اعمال سے گر گئی یہ امت دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو خود بدنام کیا ہے، اور اپنے آپ کو بدنام نہیں کیا، مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ہم۔ اور مذہب اسلام ایسا پاک مذہب ہے، اللہ رب العزت نے ایسا کوئی مذہب بھیجا ہی نہیں، اور جو اس کو بدنام کرا رہا ہے کتنی سزا ملنی چاہیے، کتنی سزا ملنی چاہیے دوستو بزرگوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول، کہ جس چیز کو تمہارا نبی حکم میں فخذوہ، اس کو لے لو، فوراً اپنا لو، اپنی زندگی میں لے آؤ۔ وما نہاکم عنہ، جس چیز سے منع کرے تمہارا رسول، تمہارا نبی، فانتہوا، فوراً رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، ورنہ اللہ کی مار بہت بھاری ہے، اس کی پکڑ بڑی سنگین ہے، وہ ہائی بھی نہیں کرنے دیتا۔ ہاں اس کی گرفت زمینوں پر ہے دوستو بزرگوں، بادشاہت آسمانوں پر، بادشاہت ہر جگہ اللہ کی بادشاہت ہے، اور اس کی گرفت بڑی تیزی رفتار سے چلتی ہے۔ اگر ہم ظلم کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی گرفت میں نہ ہیں تو اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے میرا بندہ یہ بھی توبہ کر لے، اللہ رب العزت چاہتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، اس لیے اللہ رب العزت نے دیر کی ہے۔ ہم ایک جملہ بولتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ جملہ بالکل حرام ہے کہنا۔ اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے دوستو بزرگوں، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ ہم اس جملے کو کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ دیر کس کو کہتے ہیں؟ دیر ایک عیب ہے۔ مثلا میں نے آپ سے 10,000 روپے لے لیے، میں پہلی تاریخ میں دوں گا، اور پہلی تاریخ میں نہ دیے، 10 تاریخ میں دوں گا، 10 میں بھی، 20 میں دوں گا، وعدے پہ وعدے، کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ بدنام کریں گے، کہاں کہاں جا کر کے کہیں گے، بے عزتی بھی کریں گے۔ تو یہ دیر ایک عیب ہوا۔ دیر ہونے کی وجہ سے ان 10,000 روپوں میں ہم کتنی بے عزتی کرنے پر اتر جاتے ہیں، اور کیسے کیسے تقاضے اس پر کرتے ہیں، کیسے کیسے جملے اس کو بول دیتے ہیں، پھر ہم اللہ کو کہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ دیر تو ایک عیب ہے، اور اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، ڈھیل ہے، میرا بندہ صحیح ہو جائے، سدھر جائے، اب بھی میرے بندے کی سمجھ میں آ جائے، میں اپنے بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اب بھی ہدایت والے راستے پر آ جائے، میں اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں دوستوں بزرگوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہ اللہ کے یہاں دیر ہے نہ اندھیر، یہ جملہ مسلمان کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ تو دوستوں بزرگوں، اب بات یہ ہے، بات تو مجھے کچھ اور کرنی تھی لیکن وقت ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔